السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حاضرین اکرام، آج کے درس کا عنوان ہے آخری عشرہ اور ہماری عبادتیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ گزر رہا ہے، بلکہ گزر ہی نہیں رہا ہے، ختم ہونے پہ ہے۔ رمضان کے آخری عشرے کے چند دن گزر بھی چکے ہیں، لہٰذا باقی جو دن بچے ہوئے ہیں ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں ہم اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو پورے سال بھر اللہ کی عبادت پابندی کے ساتھ کیا کرتے تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو آپ اپنی عبادتوں میں مزید اضافہ کر دیتے تھے، اور پھر رمضان کا جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو اپنی عبادتوں کو اور بڑھا دیتے تھے، کثرت سے اور نوافل کا اہتمام کرنے لگتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، آخری عشرے کے سلسلے میں بیان کرتی ہیں کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود راتوں کو جاگتے، اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے، اور عبادت کے لیے بالکل کمر بستہ ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کا موقع حاصل کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ کون ہیں؟ اللہ کے ایک نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، بلکہ تمام نبیوں کے سردار ہیں، یہاں تک کہ ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ بھی معاف کر دیے گئے ہیں، اس کے باوجود ان کے دلوں میں عبادت کی دلچسپی دیکھیے۔ اور آج ہماری عبادتوں کا کیا حال ہے؟ آج ہم عبادتوں میں کتنے پیچھے رہ چکے ہیں، آخر ہمیں اس کا احساس کیوں نہیں ہوتا ہے؟ آج جب بھی کسی انسان کو عبادت کے لیے کہا جائے، دین کی طرف دعوت دی جائے، تو بس ایک بہانہ ملتا ہے، اچھا ٹھیک ہے، ہم آئندہ پڑھ لیں گے، ہم آئندہ نمازی بن جائیں گے، ہم کل سے نماز شروع کر دیں گے، ہم آئندہ روزہ رکھ لیں گے، ابھی وقت ہے نا، ہم آئندہ کر لیں گے۔ یہ صرف شیطان کی ایک چال ہے، یہ شیطان کا بچھایا ہوا ایک رنگین جال ہے جو انسان کو آئندے کی لالچ دلا کر کے حال سے غافل کر دیتا ہے۔ اور ہاں، یاد رکھیے، ابھی بھی جو چند دن ہیں، ان چند دنوں میں ہم کثرت سے عبادت کر کے اپنے گناہوں کو معاف کروا لینا چاہیے، ورنہ یاد رکھیے اگر ہم نے رمضان کا مہینہ ہاتھ سے گنوا دیا اور ہمارے نامہ اعمال میں گناہ کے دھبے باقی رہ گئے تو پھر یاد رکھیے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرشتوں کے سردار نے بد دعا کی اور نبیوں کے سردار نے اس پر آمین کہا۔ رغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له۔ بد نصیب ہے وہ انسان، بدبخت ہے وہ انسان جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور پھر وہ مہینہ گزر گیا لیکن اب تک وہ گناہ معاف نہیں کروا پایا اپنے رب سے۔ محترم سامعین کرام، یہ آخری عشرہ بلکہ اس کے بھی چند دن گزر چکے ہیں، چند ہی دن رمضان کے باقی رہ گئے ہیں۔ ان دنوں میں ہمیں کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ کے سامنے روئیں۔ اور اسی عشرے کے اندر ایک رات ایسی بھی آتی ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں، اس کی سب سے پہلی اہمیت اور پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن مقدس کو اس مقدس رات میں نازل کیا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ قرآن مقدس کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس نے اس کو نازل کیا وہ ساری کائنات کا مالک ہے۔ جس انسان پہ نازل کیا وہ تمام نبیوں رسولوں کے سردار ہیں، جس فرشتے کے ذریعے سے نازل کیا وہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں، جس رات اس قرآن کو نازل کیا
وہ ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے، اور جس مہینے میں اس قرآن کو نازل کیا وہ تمام مہینوں سے زیادہ برکت والا مہینہ ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ اب تک کسی بھی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، لیکن یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کو نازل کرنے کے بعد خود اس کے نازل کرنے والے نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کو پڑھنے والا پڑھانے والا دنیا کے سارے انسانوں سے بہتر ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، پڑھانا بھی عبادت ہے، جس کا سننا بھی عبادت ہے، سنانا بھی عبادت ہے، جس کا سیکھنا بھی عبادت، سکھانا بھی عبادت ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کو سیکھنے والا پڑھنے والا دنیا کے تمام انسانوں سے بہتر ہے۔ اس کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کرنے کے لیے اسی لیلۃ القدر کو، مقدس رات کو انتخاب کیا ہے۔ یہ اس کی کتنی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اس کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ یہ ایک مہینہ، صرف ایک مہینہ 1000 مہینے تک عبادت کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اگر کوئی انسان اس رات کو، لیلۃ القدر کو عبادت کرتے ہوئے پالے تو 1000 مہینے تک عبادت کرنے سے زیادہ ثواب مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ یہی وہ مقدس رات ہے جس میں اللہ کے بے شمار فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور فرشتے ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ اور اس کی چوتھی فضیلت سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ ابتدائی رات سے لے کر کے انتہائی رات تک، شروع سے لے کر کے آخر تک اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور ان کی سلامتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ اور اسی رات کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں فضیلت بیان کرتے یہ بھی کہا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اگر کسی نے اجر و ثواب کی امید سے من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، ایمان کی حالت میں اللہ سے اجر و ثواب کی امید سے اس رات کو اللہ کی عبادت میں گزار لیا تو ان کے پچھلے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ مقدس رات لیلۃ القدر جو ایسے 5 اہم فضیلتوں کی حامل ہے، اسی عشرے کے راتوں میں سے ایک رات میں ہے۔ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان راتوں کو جاگیں، خود عبادت کریں، دوسروں کو، اپنے اہل عیال کو بھی عبادت کرنے کے لیے جگائیں، ان کو ابھاریں، اور قبر بستہ ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کریں، کثرت سے نوافل کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، ذکر و اذکار کریں، زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں۔ اس عشرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اچھی طرح عبادت میں گزاریں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔